السلام علیکم ناظرین، میں اقبال صاحبانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی۔ اور اس وقت میں آپ کو رمضان المبارک کی مبارکباد دینے کے لیے یہاں موجود ہوں، اور آپ سب کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے مسلمانوں پر، محمد کی امت پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس مہینے میں عبادات اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو ثمرات ملنے ہیں، جو ملیں گے اور جو مل رہے ہیں، ان کا حساب نہیں ہے۔ وہ کسی ان کی کوئی جو ہے حدود کا تعین نہیں ہے، تعداد کا کوئی تعین نہیں ہے۔ مطلب اس مہینے میں آپ جتنی عبادات کرتے ہیں اس میں وہ بہت ہی ملٹیپلائی ہو کر آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس مہینے کو جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان میں توحید، اور پھر اس کے بعد نماز، اور پھر اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد حج۔ تو توحید کے اور نماز کے اور روزے کے اور حج کے اور زکوٰۃ کے جو ثمرات ہیں، جو ثواب ہیں، جو اجر ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس مہینے کو جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک صحت مند جسم عطا کیا ہے، جو ایک ہمیں پرفیکٹ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ دنیاوی اور جو آپ کے دنیا کے اور دین کے اور ذاتی جو کام اور مشقت اور جو آپ کی حرکات و سکنات ہیں، ان سب کو ایک اجر کی صورت میں اس طرح سے رکھا ہے کہ آپ اس ساری اپنی صحت کی ایک زکوٰۃ ادا کریں، اور وہ زکوٰۃ جو ہے وہ روزے کی شکل میں ہے، کہ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے، وہ نفس کی زکوٰۃ ہے۔ یعنی آپ روزے کی حالت میں جو ہے وہ کسی اپنے جو یعنی ذہن کے تابع نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے تابع جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ سحری کا ایک وقت ہے جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر افطار کا ایک وقت ہے جو نماز مغرب کی اذان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے۔ تو گویا اس دوران میں آپ کی کوئی خواہش ہے کہ آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں یا پینا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنی اس خواہش کو جو ہے اللہ کی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں، اور آپ جو ہے اس احکام پر، اس حکم پر پابند ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ سحر سے افطار تک پھر آپ کا کھانا پینا وہ ممنوع ہے، اور آپ 5 ٹائم جس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہی ہیں۔ ساتھ ہی جو ہے وہ تراویح کی بھی ایک سنت ہے جو رمضان کے ساتھ ہے، اور رمضان میں تراویح ادا کی جاتی ہیں اور تراویح ہوتی ہیں۔ تو اس میں چونکہ رمضان میں ہی نزول قرآن ہوا، تو قرآن کا اعادہ، اس کی جو ہے وہ ایک طرح سے ریویژن ہوتا ہے، اور تمام جو قراء حضرات ہیں، قاری حضرات ہیں، اور وہ جو ہیں مساجد میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، اور اس کی یعنی اپنی اہمیت اور برکت ہے، اور اس میں ایک درستگی بھی ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں کو یہ حفظ ہوتا ہے وہ ان کو پھر ایک جو ہے وہ مل جاتی ہے، اس کا ریویژن ہو جاتا ہے، ان کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، ان کے ذہن اور دل پر اور ان کے سینے میں جو یہ نقش ہے وہ اس کی تجدید کرتے ہیں اس ماہ میں۔ تو رمضان اس لحاظ سے بڑا اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادات کے حوالے کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے وہ ہم سے کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ بالخصوص رمضان میں ہمارا جو نظام ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی اشیاء
اور پھر اس کے بعد عید کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا انعام قرار دیا ہے، اور اس میں آپ اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور نئے پکوان، تازہ اور اچھے پکوان جو عموماً ہم استعمال نہیں کرتے ہیں عام زندگی میں، ان کا اہتمام کرتے ہیں رمضان میں اور عید میں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان میں تھوڑی سی آپ کی جو اخراجات کا جو میزانیہ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ رمضان کو اس طرح سے، اس اہتمام سے منایا جاتا ہے کہ اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کے کام آئیں، اور عموماً زکوٰۃ کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ وہ صرف رمضان میں ہی ادا کی جائے، بلکہ اس کا اپنا ایک نصاب ہے کہ جو کسی وقت بھی جب آپ کے پاس سال مکمل ہو جائے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بیشتر لوگ اس مہینے سے اس کو اس لیے منسلک کر لیتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں لوگوں کے اخراجات کا میزانیہ ذرا سا بدل جاتا ہے اور اخراجات میں جو ہے وہ تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے جو صاحب حیثیت ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے انہیں جو ہے یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اپنا زکوٰۃ ادا کر کے لوگوں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس مہینے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنی جو ایک نارمل زندگی میں بھی حقوق العباد کی اپنی اہمیت ہے، اور اس میں رمضان میں اس کو ذرا اور اہتمام سے کیا جائے تو اس کے ثمرات، اس کے اثرات سے جو ہے وہ ان تمام مسلمانوں کو، ان تمام لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے ہیں، جن کی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس سال اور گزشتہ سال بھی آپ نے دیکھا کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے لوگوں کا روزگار متاثر ہوا، لوگوں میں بے روزگاری بڑھی، اور کاروباری جو طبقہ تھا اسے بھی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس لحاظ سے جو ایک عام معاشی جو حالات تھے ان میں تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلی ہوئی اور ان میں تھوڑا انحطاط آیا۔ تو اس انحطاط کی جو سچویشن تھی وہ اب دوبارہ جو تیسری لہر آئی ہے اس کی وجہ سے پھر جو ہے بہت خطرناک صورتحال جو ہے اس وقت ملک میں موجود ہے، اور اس کا جو بہت سارے لوگ، بہت سارے خاندان نہ صرف اس کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ اس سے معاشی اور جو اقتصادی سرگرمیاں ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ اپنی حیثیت سے زیادہ کرنے کی گنجائش موجود ہے وہ اس ماہ میں اپنے اطراف کے لوگوں پر نظر رکھیں، ان لوگوں پر نظر رکھیں، ان لوگوں کی داد رسی کریں، اور زکوٰۃ تو اپنی جگہ پر ایک امر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے اور جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ لوگوں کا یہ رمضان اور رمضان کی عبادات اور اس کے بعد جو عید کی جو خوشیاں ہیں ان کو آسانی عطا ہو، ان کو جو ہے بہت ہی ایک اچھا گیسچر مل جائے، اور وہ بھی یہ سوچیں کہ کسی مالی مشکلات کے باعث اگر انہیں عام زندگی میں پریشانی رہی ہے تو یہ مہینہ جس سے اللہ نے جو ہے وہ عبادات کا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس مہینے میں کی جانے والی نیکیاں جو ہیں ان کے ثمرات بہت اور بڑھ جاتے ہیں، اور جو لوگ نیکی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، ان کے نامہ اعمال میں بھی بہت ساری اچھی باتیں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کا ثواب اور اس کا اجر انہیں قیامت کے روز بھی ملے گا، اور رہتی دنیا میں بھی ان کی یہ نیکی جو ہے وہ کام آتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے اطراف میں ان لوگوں کا خیال کریں جو
اس سے آپ کی امداد یا آپ کے تعاون کے مستحق ہیں۔ میری جانب سے، ہوم ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو رمضان المبارک مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہم سب اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں جو عبادات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہمیں سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لینے کی اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی۔